رحیم اور کریم خدا کا شکر اور اس کے نام کی تعریف ہو کہ بلا شبہ وہ حمد اور تعریف کے لائق خدا ہے، سجدے کے لائق خدا ہے، کیونکہ وہی ہمیں زندگی اور زندگی کے ساتھ انگنت نعمتیں، برکتیں اور بخشیں دیتا ہے۔ اور آج کے اس وقت کے لیے بھی ہم یقیناً اپنے پروردگار خدا کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ بجا لاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جس خدا کو ہم مانتے اور جانتے اور جس کی ذات پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھتے اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہی خدا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اور کتاب مقدس بائبل کی پہلی کتاب کی پہلی آیت اسی بات کو ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ کس طرح خدا نے اس کائنات کو بنا کر ایک ترتیب اس میں رکھ دی، اور پھر اس کے ساتھ خدا نے انسان کو بھی بنایا۔ اور پیدائش کی کتاب کا پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر بنانے کے بعد اسے برکت دی اور اسے یہ کہا کہ بڑھو، پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سارے جانداروں پر اختیار رکھو۔ پھر جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو خدا نے انسان کو بنانے کے بعد اسے اس باغ کے اندر رکھا، یعنی کہ عدن کا باغ جو خدا نے مشرق کی جانب لگایا تھا، اور وہاں پر اس کے اندر رکھنے کے بعد خدا نے اس کے سامنے اس بات کو رکھا۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب کی 15ویں، 16ویں اور 17ویں آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ بیان ملے گا کہ خدا نے انسان کے سامنے اس بات کو رکھا کہ جتنے درخت باغ کے بیچ میں ہیں، جتنے درخت یہاں پر موجود ہیں، تو بے روک ٹوک ان کا پھل کھا سکتا ہے، ان کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے اس میں سے کبھی نہیں کھانا، جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جو قادر مطلق خدا نے سنا دیا، اور پھر یہ وہ دراصل پہلا مذہب تھا جو خدا نے انسان کے سامنے رکھا کہ انسان صرف اور صرف اپنے خالق خدا کی تابعداری میں، اس کی فرما برداری میں، اس کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارے اور اپنے تعلق کو اس کے ساتھ بنائے رکھے اور اپنے اعمال کے وسیلے سے صرف اسی کے نام کو عزت اور جلال دیتا رہے۔ لیکن جب بات آگے بڑھتی ہے ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں یہ سارا معاملہ ہمیں الٹا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ شیطان، ابلیس، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان اور خدا کا تعلق بنا رہے، استوار رہے۔ اور یہ جو رفاقت اور شراکت ہے، جس طرح ہم سیکھتے بھی ہیں کہ خدا ٹھنڈے وقت میں آ کر انسان کے ساتھ، ہمارے جد امجد آدم کے ساتھ وقت گزارتا تھا، اور ابلیس کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک جانور کا، ایک چالاک جانور کا جسے سانپ کہا جاتا ہے، اس کا استعمال کیا، اور اس کے ذریعے سے اس نے ہوا کو بہکایا، اور اس نتیجے کو اس نے بدل دیا کہ خدا نے کہا تھا کہ اگر اس پھل میں سے تم استعمال کرو گے، یعنی کہ اس کو کھاؤ گے، مر جاؤ گے۔ ابلیس نے کہا ہرگز نہیں مرو گے، بلکہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ اور یہ وہ آفر تھی جو اس نے دی، خدا کے کلام کو اس نے الٹا کر دیا۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حوا کو چاہیے یہ تھا کہ وہ ابلیس کی بات کا یقین کرنے کی بجائے اپنے خدا کی بات کا یقین کرتی، لیکن وہ بہکاوے میں آ گئی۔ اس نے خود بھی پھل کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور جب انہوں نے یہ کر لیا تو پھر وہ بگاڑ کا شکار ہو گئے، اور نہ صرف وہ خود بگاڑ کا شکار ہو گئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی بگاڑ کا شکار ہو گئی۔ اور جب بات آگے بڑھتی ہے، خدا یقیناً اس بات سے واقف ہے، جب خدا آتا ہے تو پھر وہ ان کو سزا دیتا،
اور سزا کے طور پر اگر آپ پیدائش کی کتاب کا 3 باب اور اس کی 24ویں آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر اس بات کو لکھا گیا ہے کہ خدا نے پھر انہیں وہاں سے یعنی کہ اپنی حضوری سے اور وہ جگہ جو اس نے ان کے لیے رکھی تھی اور جہاں پر وہ بڑے آرام کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اپنے خدا کی رفاقت اور شراکت میں خدا نے انہیں وہاں سے نکال باہر کیا، اور پھر وہاں پر خدا نے شلزم تلوار کا پہرا لگا دیا تاکہ انسان دوبارہ اس میں واپس نہ آ سکے۔ اور اس وقت سے لے کر یاد رکھیں آج تک انسان اس کوشش میں ہے، انسان اس بات کی تگ و دو میں ہے، انسان اس بات کی صحیح کر رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے کسی نہ کسی طرح اسی رفاقت میں جا سکے اور اسی جگہ کو حاصل کر سکے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس جگہ پر جانے کے لیے یا اس جگہ کو پانے کے لیے انسان جو راستہ اختیار کرتا ہے، جو طریقہ انسان اپناتا ہے، دراصل اسے مذہب کا نام دیا جاتا ہے۔ اور آج ہم اسی بات کو بنیاد بنا کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مذہب دراصل ہے کیا، مذہب کیا ہے۔ جب ہم یاد رکھیں مذہب کی بات کرتے ہیں تو مذہب بنیادی طور پر چونکہ ہمارے پاس جو سیکھنے کے ذرائع ہیں، ظاہری سی بات ہے جو زبانیں خدا نے ہم کو دی ہیں، ہم انہی میں سے انہی کی معرفت ہم یہ سیکھتے ہیں کہ فلاں جو چیز ہے وہ کیا ہے، یا اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں مذہب چونکہ ہماری اردو زبان میں ایک روزمرہ استعمال ہونے والا ایک عام لفظ ہے، اور جب ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مذہب دراصل ہے کیا تو یاد رکھیں مذہب بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ اس مذہب ہی کے لیے لفظ دین اور لفظ شرع بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ مترادف لفظ ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ شرع لفظ ذرا کم استعمال ہوتا ہے، لیکن عام جو الفاظ ہیں وہ دین اور مذہب یہ دونوں عام الفاظ ہیں جن کا بکثرت ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اور دراصل جو مذہب ہے یہ بنیادی طور پر ایک راستہ ہے، لغت یہ بیان کرتی ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک راستے کا نام ہے، جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اس جگہ کو پانے کے لیے انسان جس راستے کا انتخاب کرتا ہے یا جس کو وہ چنتا ہے کہ میں اس پر چل کر اپنے خدا کے پاس پہنچ جاؤں گا، جو راستہ وہ اپناتا ہے دراصل وہ مذہب ہے، اور اس کے ساتھ جو طریقہ اس کا ہوتا ہے، اس راستے کے اوپر چلنے کا جو طریقہ ہے، کیونکہ جب آپ کسی راستے کے اوپر چلتے ہیں تو آپ چلتے ہوئے آپ کا ایک انداز ہے، آپ زندگی کو گزارتے ہوئے آپ جب آگے بڑھتے ہیں تو آپ کا ایک ڈھنگ، آپ کا ایک سلیقہ اور آپ کا ایک طریقہ ہے۔ اور دراصل یہی لفظ یہاں پر جو مذہب ہے وہ ہمارے سامنے اس بات کو رکھتا ہے کہ یہ دراصل ایک راستہ ہے، یہ دراصل ایک طریقہ ہے جس طریقے کو اپنا کر اور جس راستے پر چل کر ایک انسان اپنے خدا کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا ایک مطلب ایمان بھی ہے، دھرم بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور بعض اوقات اس کا مطلب مسلک بھی لیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جب ہم اس لفظ مذہب کی بات کرتے ہیں تو جب جو بات ہم نے پہلے کی کہ آدم اور حوا کو خدا نے جب بنانے کے بعد باغ کے اندر رکھا اور ان کے اوپر ایک پابندی عائد کر دی، پابندی یہ تھی کہ اس درخت کا جو پھل ہے وہ آپ نے نہیں کھانا، باقی سب کھانا ہے۔ تو اصل میں یہ بات یاد رکھیں جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو مذہب کے اندر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ کچھ ایسے کام ہیں جنہیں کرنے سے خدا منع کرتا ہے اور کچھ ایسے کام ہیں جن کے کرنے کا حکم خدا دیتا ہے۔ اب خدا نے جو پہلا دین دیا، جو پہلا مذہب جو خدا نے انسان کو دیا، اس میں خدا نے یہی چیز انسان کے سامنے رکھی کہ وہ اس درخت میں سے نہ کھائے جس کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے، اس میں سے نہیں کھانا، باقی سارے کے سارے جو درخت ہیں ان کا پھل تم استعمال کر سکتے ہو اور تم کھا سکتے ہو۔ دراصل یہی وہ پہلا مذہب، یہی وہ پہلا دین ہے جو خدا نے بنی نوع انسان کو دیا۔ اب یہ اردو لفظ جس کا ہم نے سیکھا کہ اس کا مطلب راستہ اور طریقہ ہے، اور جب ہم اس کے لیے انگلش کا لفظ دیکھتے ہیں تو انگلش کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ریلیجن۔ ہم اس لفظ سے بھی بخوبی واقف ہیں، عام ہماری
چونکہ انگلش بھی ایک روزمرہ ہماری استعمال ہونے والی زبان ہے، اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ریلیجن، اور ریلیجن دراصل یہ بات یاد رکھیں ایک ایسا لفظ ہے جس کا لغت میں جو مطلب بیان کیا گیا ہے وہ ہے بلیف ان اے ہائر ان سین پاور، یعنی کہ ایک نادیدہ ایسی برتر ہستی پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا اور بھروسہ رکھنا، دراصل یہ آپ کا دین ہے، یہ آپ کا مذہب ہے۔ اور جب ہم لفظ انگلش کی یاد رکھیں، انگلش لفظ ریلیجن کی بات کرتے ہیں تو ریلیجن ایک لفظ لاطینی کے ایک لفظ ریلیجو سے ہے جس کا مطلب ہے گڈ فیتھ، اس کا ترجمہ گڈ فیتھ یعنی کہ اچھا ایمان کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے لیے لفظ ریچولز بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں ریچول وہ خاص لفظ ہے جو آپ کی مذہبی رسومات کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہیں، آپ کسی بھی دین کے ماننے والے ہیں، تو دراصل آپ کچھ رسومات کو اپنا کر جو آپ کے دین کی طرف سے، آپ کے مذہب کی طرف سے، آپ کی مذہبی کتاب میں آپ کے معبود کی طرف سے، آپ کے خدا کی طرف سے جو رسومات کے ادا کرنے کا حکم آپ کو دیا گیا ہے، یا آپ کے اوپر جو رسومات لاگو کر دی گئی ہیں، جب آپ ان کا استعمال کر کے اور آپ ان کو ادا کرتے ہیں تو دراصل یہ آپ کا مذہب ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور لاطینی لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ریلیگیر، اور اس کا ترجمہ ٹو ٹائی فاسٹ، یعنی کہ زور کے ساتھ باندھنا، زور کے ساتھ باندھنا یا مضبوطی سے باندھنا۔ اور اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ جب آپ کسی مذہب کے پیروکار ہیں، جب آپ کسی دین کے ماننے والے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ جب آپ ان رسومات کی ادائیگی کرتے ہیں جن کا حکم آپ کو دیا گیا ہے، جو قادر مطلق خدا کی جانب سے آپ کے عقیدے کے مطابق، آپ کے ایمان کے مطابق، آپ کے مذہب کے مطابق جس کے آپ پیروکار بنے ہوئے ہیں، جب آپ ان رسومات کی ادائیگی بڑی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، بڑی تگ و دو کے ساتھ کرتے ہیں، بڑی لگن کے ساتھ کرتے ہیں، بڑے روحانی جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، بڑے شوق کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان رسومات کی ادائیگی کرنے کے بعد میں اپنے پروردگار خدا کا بندہ اور اس کی بندی بن رہی ہوں، اور میں اس کے مزید قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں، اور میں اس جگہ کو پانے کے لائق بنتا جا رہا ہوں۔ جب آپ اس کو بڑی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دراصل آپ اپنے دین کے ساتھ، آپ اپنے مذہب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور یہ لفظ اسی بات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے، جب ہم مذاہب عالم کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں اس وقت تقریباً جب ہم دنیا کی آبادی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب، ایک اندازے کے مطابق 8 ارب دنیا کی آبادی ہو چکی ہے۔ اور جب ہم 8 ارب آبادی کی بات کرتے ہیں تو اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا میں بہت سے مذاہب، اور جب ہم بہت سے کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک سروے کے مطابق دنیا میں اس وقت، یہ بات سن کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ اتنے زیادہ مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں پائے جانے والے مذاہب کی تعداد اس وقت 10,000 ہے۔ 10,000 مذاہب اس وقت دنیا میں پائے جاتے اور دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ ایسے ہیں جن میں بہت تھوڑا فرق ہے، اب وہ بہت تھوڑے فرق کو لے کر دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور الگ سے اپنا ایک دین گردانتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اب ہم چونکہ پہلے دین میں شامل نہیں رہے، اب ہماری رسومات بھی فرق ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں وہ بھی فرق ہیں، اب جو ہمارے ایمان کے بنیادی نکات ہیں وہ بھی تبدیل ہو چکے ہیں، لہٰذا ہمارا یہ نیا مذہب، ہمارا یہ نیا دین ہے۔ تقریباً 10,000 مذاہب اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اب ان میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، یہ بالکل ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس ٹوٹل آبادی کا
یہ جو 8 ارب آبادی ہے، اس کا تقریباً 31% یا 31% سے تھوڑا سا زائد جو حصہ ہے وہ مسیحیت کا پیروکار ہے، جو تعداد کے لحاظ سے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم سب سے بڑے مذہب کی بات کرتے ہیں، مسیحیت کی بات کرتے ہیں، تو مسیحیت نہ صرف دنیا میں تعداد میں سب سے زیادہ ہے، بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور ایسی باتیں بھی ہیں جو اسے دوسروں سے منفرد بناتی ہیں۔ اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ مسیحیت نہ صرف تعداد میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بڑا مذہب ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں سے منفرد بھی ہے، وہ انفرادی بھی ہے۔ اب ہم اس تھوڑے سے وقت میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ سیکھیں کہ مسیحیت کیسے دوسروں سے مختلف ہے، کیا اس کی اور دوسروں کے درمیان کیا وہ چیز ہے جو اسے واقعی دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ یہ بات بڑی خوبصورت یہاں پر جو اس کی تعریف کے طور پر لکھی گئی وہ ہے ایوری ادر ریلیجن teaches us to earn our way to God، یعنی کہ ہر مذہب یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے اس راستے کو کمانا ہے۔ یہاں پر لفظ ہے ارن کا مطلب اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے تگودو کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور صحیح کر کے آگے بڑھ کر ہم نے اپنے خدا کو پانا ہے۔ لیکن جب ہم کرسچینٹی کی بات کرتے ہیں، جب ہم مسیحیت کی بات کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ کرسچینٹی از دی اونلی ریلیجن دیٹ ٹیچز اس دیٹ گاڈ کیم ٹو اس۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے۔ یہاں پر ارن کرنے کی بات ہے، یہاں پر کمانے کی بات ہے، یہاں پر خود سے محنت کرنے کی بات ہے، یہاں پر نیک اعمال کرنے کی بات ہے، یہاں پر نیکیاں کمانے کی بات ہے، نیکیاں کمانے کی بات ہے۔ یہاں پر آپ کو اپنے سامنے ان باتوں کو رکھ کر ان پر سختی کے ساتھ پابند ہونے کی ان کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری جانب جب ہم مسیحیت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم خود تگودو کر کے، ہم خود کوشش کر کے، جس طرح پہلے ہم نے اس بات کو سیکھا بھی کہ مذہب دراصل بنیادی طور پر اس طریقہ کار کا نام ہے یا اس راستے کا نام ہے جس کو اپنا کر آپ اپنے خداوند کی جانب بڑھتے ہیں، آپ اپنے معبود کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مسیحیت میں یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ تگودو کریں، کیونکہ مذہب اسی کا نام ہے نا کہ وہ طریقہ جو اپنا کر آپ اپنے خدا کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اور باقی سارے کے سارے مذاہب اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ان باتوں کو اپنا کر محنت کرنی ہے، آپ نے نیکیاں کر کے، نیک اعمال کر کے اپنے خدا کی جانب بڑھنا ہے تاکہ آپ دوبارہ سے اسی مقام کو حاصل کر سکیں۔ لیکن کرسچینٹی کے حوالے سے یہ انفرادی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان یہ سب کچھ کرے، بجائے اس کے کہ انسان نیکیاں کرتا رہے، بجائے اس کے کہ انسان اس معاملے میں آگے بڑھتا رہے، کرسچینٹی کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دراصل ایک ایسا مذہب ہے جو سکھاتا ہے کہ انسان کو کچھ نہیں کرنا، بلکہ اس کے خدا نے ان کے لیے سب کچھ کر دیا۔ گاڈ کیم ٹو اس۔ اور دیکھیں یہاں پر ایک اہم بات لکھی گئی ہے، اگر آپ رومیو کا خط پڑھیں گے، رسول بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں کہ خدا نے اپنی محبت کی خوبی، کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور بائبل کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے کہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، اور خدا نے اسی محبت میں اپنی اسی محبت کی خوبی کو بیان کرنے کے لیے، اس کو عملی طور پر ہمیں دکھانے کے لیے ہم پر یہ ظاہر کر دی۔ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، ہم گناہ گار ہی تھے تو وہ ہماری خاطر مر گیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، ہمارے خدا نے سب کچھ کیا ہے۔ یہی وہ اہم بات ہے، اور اس بات کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، پہلے اس کی بالکل ابتدائی حالت میں جب ہم جاتے ہیں تو خدا کا بندہ مقدس یوحنا اس بات کو بیان کرتا ہے اپنے انجیلی بیان کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، یعنی کہ خدا کا پاک کلام اکلوتے بیٹے کی صورت میں مجسم ہو کر زمین پر آ گیا، اور یہ قادم طریق خدا نے کیا، اس نے اپنی محبت کی وجہ سے کیا
تاکہ انسان کو بچا سکے۔ پھر اسی بات کو خدا یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے بھی جب وہ زکائی کے گھر میں ہے وہاں پر اس نے لوکا کی انجیل کے 19ویں باب کی 10ویں آیت میں اس بات کو بیان کر دیا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آ گیا ہے۔ ان کے قادر مطلق خدا نے خود یہ طریقہ اپنا لیا ہے کہ وہ انسان کو بچا سکے، کیونکہ خود سے جو انسان ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ اس لیے جب ہم احکامات کی بات کرتے ہیں، اب اگر ہم 10 احکام ہی کی بات کر لیں تو اگر آپ نے 9 مان لیے، اگر ایک آپ نے چھوڑ دیا یا ایک آپ اس پر عمل نہیں کر پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چور تو بن گئے۔ یعنی کہ جس طرح کی مثال بھی پنجابی میں دی جاتی ہے کہ ککھ دا بھی چور تے لکھ دا بھی چور۔ اگر آپ نے ایک حکم بھی چھوڑ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ تو آپ نے کر لیا، اور جب آپ نے گناہ کر لیا تو آپ اس جگہ کو پانے کے قابل نہیں رہے۔ اسی وجہ سے خدا نے یہ طریقہ کار اپنایا، اور یہ دراصل یہی وہ طریقہ کار ہے جو خدا نے طریقہ کار اپنایا ہے، اسے دراصل مسیحیت کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ یہی فرق ہے دوسروں میں اور مسیحیت میں جو واقعی مسیحیت کو دوسروں سے منفرد چیز بنا دیتی ہے، کہ دوسرے کہتے ہیں کہ نیک عمل کرو، جاؤ یہ کرو تو بچ جاؤ گے، یہ نیکی کرو تو بچ جاؤ گے، یہ نیکی کرو تو بچ جاؤ گے، لیکن میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح یہ فرماتا ہے متی رسول کے انجیلی بیان کے 11ویں باب کی 28ویں اور 29ویں آیت میں، وہاں پر یہ بات بڑی خوبصورت سے لکھی، خدا نے یہ دعوت دی، کہتا ہے کہ ماندو اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور یقیناً اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر اور اس کے نام کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز بھی ہے جو مسیحیت کو دوسروں سے منفرد بناتی ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی خالی قبر۔ یہ بات آپ کو اور کہیں بھی نہیں ملے گی، صرف واحد ایک قبر دنیا میں آپ کو خالی ملے گی، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی، جو برملا اس بات کا اعلان دنیا کے سامنے کر رہی ہے، دنیا کے سامنے اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ جو میرے اندر رکھا گیا تھا وہ اب یہاں پر نہیں ہے، بلکہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور یہ بات یقیناً مسیحیت میں جب آتی ہے تو یہ مسیحیت کو دوسروں سے منفرد بنا دیتی ہے۔ اور دوسری بات، جب ہم خدا یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر مسیحیت منفرد ہے تو اس کی بنیادی وجہ اس کا بانی خداوند یسوع المسیح ہے۔ اور جب ہم اس کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، یا سب سے پہلے اس کی پیدائش کی بات کرتے ہیں، اس کی پیدائش سب سے منفرد، اس کی تعلیمات سب سے منفرد، اس کی مر کر زندہ ہونا سب سے منفرد، اس کا آسمان پر زندہ چلے جانا یہ سب سے منفرد، اور پھر اس کے بعد اس کی آمد ثانی ہے۔ ہمارا اس بات پر ایمان، یقین اور بھروسہ ہے کہ ہمارا خداوند دوبارہ ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اس لیے ضرور ہمیں اس بات کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور بلا شبہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم زندہ خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں، اس کے پیروکار ہیں، اس کے ماننے والے اور خدا کے پاک کلام پر یقین اور بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس بات کو خدا کے بندے یوحنا رسول نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر دیا، اور مسیحیت کی ایک بنیادی بات جو مرکزی پیغام ہے بائبل مقدس کا، اور ایک انفرادی پیغام ہے جو وہ دنیا کے سامنے اس نے رکھ دیا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔